بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، عزیزان گرامی، میرے بچے اور بچیوں، بہنوں اور بھائیوں، ادارہ عرفان الفرقان کی طرف سے آپ کی خدمت میں قرآن اور سائنس، احادیث اور سائنس، اس حوالے سے دروس دیے جاتے ہیں، جس سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت دوستوں کو، بہت بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ ہماری فرینڈ شپ بھی استعمال کر رہے ہیں، فیس بک میں بھیج رہے ہیں، اور عملی طور پر بھی ان میں یہ انقلاب آ رہا ہے. کون سا انقلاب؟ قرآن اور سائنس کا، احادیث مقدسہ اور سائنس کا. آج کا جو درس ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ احادیث مقدسہ، نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار کل، حبیب کل، طبیب کل، سردار کل، سید کل، امام کل، رحمت کل، عظمت کل، عزت کل، صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرما آنکھوں میں مبارک میں ڈالا کرتے تھے، اس بارے میں تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو، بچوں کو فائدہ ہو، بچیوں کو فائدہ ہو، مردوں کو، عورتوں کو فائدہ ہو، کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما ڈالنے کی ہزارہ حکمتیں. ایک تو پہلے آپ کا حسن، سبحان اللہ، یکے چشمے سے یاد آ رہی، دیگر سرما دراں کر دی. تو 5 احادیث شمائل ترمذی میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مالک عمل کی توفیق دے. یہ فعل رسول ہے، یہ عمل رسول ہے، میرے آقا کا مقدس عمل ہے. پہلی حدیث پاک آپ کی خدمت میں ابن عباس سے روایت. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمد کا سرما ڈالا کرو، کیونکہ وہ بینائی کو جلا دیتا ہے، پلکیں اگاتا ہے. جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس سرمدانی تھی، جس سے ہر رات 3 سلائی ایک آنکھ مبارک میں اور 3 سلائی دوسری آنکھ مبارک میں ڈالتا تھا. سرما اسمد. دیکھیے علم رسالت کی کتنی گہرائی ہے، حقیقت تک. اسی کا نام تو سائنس ہے نا، گہرائی تک پہنچنا اسی کا نام سائنس ہے، حقیقت کو پانا اسی کا نام سائنس ہے. اب عصمت سرمے تو کئی ہیں، سرکار نے عصمت کا نام دیا، تو یہاں کائنات میں فرد فقط اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی بھی چیز فرد یا مفرد نہیں ہے، سب مرکبات ہیں. تو کسی بھی چیز کے فائدے کو وہی بتا سکتا ہے جس کو اس کے اجزاء کا پتہ ہو، اجزاء کی حقیقتوں کو پتہ ہو، اجزاء کے فائدوں کا پتہ ہو، اس کے کیمیکل جو اس کے اندر ہیں ان کا پتہ ہو، تو اس کی نظر اس مادے اور اس مرکب چیز کی مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے. نبی اکرم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اسماء سرمے کے بارے میں، یہ ہم دوسروں کے سامنے بھی رکھتے ہیں. دیکھو ہمارے رسول میں، ہمارے پیغمبر میں، ہمارے ہادی اعظم میں، نئی اعظم میں کتنا علم ہے، اور کتنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سرکار نے واضح کر دیا، آگاہ کر دیا اس کے فائدوں سے. کیونکہ رحمت للعالمین ہے، تو عالمین کو تو جانتے ہیں نا، عالمین کو نہ جانے اور عالمین کی رحمت کیسے ہوئے. اس سرمے کے فائدے کیا ہیں؟ وہ بینائی کو بڑھاتا ہے. تو بینائی کو جو چیزیں بڑھاتی ہیں وہ سائنسدان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آنکھ سے لے کر دماغ تک جو نروس سسٹم ہے، وہ نروس سسٹم کون سا ہے جس کا تعلق بینائی کے ساتھ ہے، اور اگر ان میں خرابی ہو جائے تو بینائی میں خرابی اور کمی ہو جاتی ہے، اگر ان میں زیادتی ہو جائے تو بینائی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ وہی جانتا ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ رگیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، کہاں کہاں جاتی ہیں، بینائی کی آخری رگ
رگیں کا اجتماع کہاں ہوتا ہے، پھر کس طرف اس آنکھ میں کون سی اس آنکھ میں جاتی ہے، پھر ان کے فنکشنز کیا ہیں، ان کے افعال کیا ہیں، ان کے پیغامات کیا ہیں. پھر آنکھ کو دکھانے کا پیغام اور ہے، اس کے آنسوؤں کا پیغام اور ہے، اس کے دیکھنے کا پیغام اور ہے. کافی ساری چیزیں ہیں. ابھی تک سائنس ایک آنکھ کی ریسرچ میں ہی جا رہی ہے آگے، اور میرے آقا ریسرچ شدہ ہو کے آئے ہیں، پوری کائناتوں کا علم لے کے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ سرما ڈال، عصمت، اس کے ڈالنے سے ایک تو بینائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ایک فائدہ میرے آقا نے اور بتایا کہ اس کے پلکیں جو ہیں یہ پلکیں اگاتا ہے. جس کے پلکیں نہ ہوں کم ہوں وہ یہ سرما ڈالنا شروع کر دے، پلکیں اگنا شروع ہو جائیں گی. تو ایکسپیریمنٹ شرط ہے، تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھ لے. یعنی پلکوں کا سرمے سے کیا تعلق ہے، پلکوں کا سرمے سے کیا واسطہ ہے، پلکوں کا سرمے سے کیا اس کا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے پلکیں نکلتی ہیں. تو یہ وہی جانتا ہے جو حقیقت علم میں جانتے ہیں، جو حقائق کائنات جانتے ہیں، جو حقائق کی دنیا اور دین جانتے ہیں، جو حقائق کے مادہ جانتے ہیں. فرمایا کہ یہ پھر حضور کیا فرماتے، ہر رات 3 سرکار کے پاس سرما دانے باقاعدہ ہوتے تھے. اب تو غائب ہو گئی، جیبوں میں ہی ہوتی ہے جی. ساقی دنیا بدل گئی کہ زمانہ بدل گیا، ساقی ہونا کہ تیرا خانہ بدل گیا. مردہ گل ہی کوئی نہیں، سردی گل ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں، اور چیز ہی کوئی نہیں جی. نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ سرمے دانی پاس رکھتے تھے، جس سے 3 سلائیں ادھر اور 3 ادھر. اس میں بھی حکمت ہے، 3 سلائیوں میں حکمت ہے، 3 ادھر اور 3 ادھر. اگر اس حکمت کو کھولا جائے تو یہ درس لمبا ہو جائے گا. اس کو ہم نے ہمارے ادارے کی جو عمارت ہے اس میں جو سائنسی لیبارٹری بنا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں ہم بیان کریں گے، اس میں ہم بتایا کریں گے. اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اس میں سے یہ رازوں کو کھولا جائے گا، اسکرین پر، ٹی وی پر، اور دنیا کو دکھایا جائے گا کیمروں کے ذریعے سے کہ یہ دیکھو یہ میں ہمارے آقا کا فرمان کیا ہے، اور اس کی حقیقتیں تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو. اب ہم اور آگے چلتے ہیں کہ سرما ڈالنا ہی میرے آقا کا جو ہے یہ بہت بڑا فعل ہے، بہت بڑا فنکشن ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جب کرے تو یہ عصم و سرما استعمال کرے. اس سے کیا ہوتا ہے، امام الانبیاء حبیب کبریا یہاں کا ارشاد کے مطابق آنکھوں کو نورانیت زیادہ کرتا ہے، اور دماغ کا جو خراب مادہ ہوتا ہے آنکھوں کے ذریعے باہر نکال کر اس کو زائل کر دیتا ہے اور آنکھوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. اب یہ بتائیے کہ آنکھوں سے جو مادہ نکلتا ہے خراب، وہ اس میں کینسر تک کا مادہ ہے جی. زیادہ آنسو بہنے سے جو مطلب اس سے کسی چیز کے ڈالنے سے ایسے نہیں، تو اس میں کینسر کے مادے بہ نکلتے ہیں، کئی مرضوں کے مادے بہ نکلتے ہیں، نزلے کے مادے بہ نکلتے ہیں، یہ زکام کے مادے پھر بہنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا حکمت ہے میرے آقا کے ایک سرما ڈالنے کی. آپ پاؤڈر ڈالیے اور اس کے فائدے اٹھائیے. نبی پاک علیہ السلام ابن ماجہ میں روایت ہے کہ تمام سرموں سے بہتر سرما عصمت ہے، یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے. حدیث نمبر 2 جناب ابن عباس سے، شمال ترمذی میں، سید کونین نیند فرمانے سے پہلے ہر ایک کان مبارک میں عصمت کے سرمے کی 3 سلائیاں لگایا کرتے تھے. سونے سے پہلے 3 ادھر اور 3 ادھر لگایا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر ہر آنکھ میں 3 مرتبہ لگاتے تھے سونے سے پہلے. دائیں آنکھ میں بھی 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں بھی 3 مرتبہ. نبی پاک علیہ السلام تاک کا عدد استعمال فرمایا، 4 نہیں 2 نہیں. اور یہ تاک بڑی چیز ہے. تاک کا تعلق احادیث سے بھی ہے. تاک کا تعلق یعنی ایک تو مرکب عددی ہوتا ہے، ایک مرکب انسا ہوتا ہے،
ایک مرکب مادہ ہوتا ہے، ایک مرکبات کے کیمیکل ہوتا ہے، ایک مرکب ٹیکنیکل ہوتا ہے، ایک مرکب میڈیکل ہوتا ہے، ایک مرکب حکمت کا ہوتا ہے، ایک مرکب ہومیو کا ہوتا ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں مرکبات کی، جس کو سارے کا سارا علم نبی پاک علیہ السلام کو ہے. نبی کریم علیہ السلام سرمے کو ایسے استعمال فرماتے تھے. تیسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوتے وقت عصمت کا سرما آنکھوں میں ڈال دیا کرو، پس بے شک یہ آنکھوں کی بینائی کو زیادہ کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. حدیث نمبر 4 حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب سرموں سے اچھا سرما عصمت کا سرما ہے، یہ بینائی کو جلا دیتا ہے، بالوں کو اگاتا ہے. اب یہاں صرف پلکوں کے بال کی بات نہیں کی گئی، یا سر کے بالوں کی بھی بات کی گئی ہے. اس کا مطلب اس کا خاص طریقہ ہے، اس کیمیکل کو نکالا جائے، اندر سے سر پہ لگائے تو بال اگ جائیں گے. آپ ہماری ہیلپ کریں، انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے اللہ کا فضل و کرم سے کہ اس سور میں کوئی انالیسس کریں گے، اس مرکب میں سے وہ مادہ باہر نکالیں گے جس کا تعلق بالوں کے ساتھ ہے، اور اس کو یوز کریں گے دوائی کے طور پر، تو بال اگنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہم کر رہے ہیں. آپ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جی، جو ہمدرد ہیں دین کے، جو ہمدرد ہیں غریبوں کے، جو ہمدرد ہیں آپ نے بھی اپنی ذات کے بھی، ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتنے واضح اشارات ہیں، یہ چیزیں تیار ہو سکتی ہیں لیبارٹری کے ذریعے سے، اور وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. حدیث نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرور عالم نبی پاک علیہ السلام عصمت کا سرما ڈال دیا کرو کا حکم فرمایا کرتے تھے. یہ آنکھوں کو بینائی کو جلائی دیتا ہے اور بال اگاتا ہے. یہ تمام احادیث مبارکہ میں اصفہانی سرما کی ترغیب ہے اور ان کے فوائد کا ارشاد ہے جی. اس کے بعد 5 حدیثیں آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرما استعمال فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں ہے جی. اور یہ کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اور بڑی بن جائے گی جب لیبارٹری میں اس کے انالیسس کر کے عصم سرمے کے دنیا کے فائدے کے لیے مسلمان غلبہ حاصل کر سکتے ہیں ہر میدان میں. آپ اس فقیر کا ساتھ دیجیے، اس حقیر کا ساتھ دیجیے. وہ کہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، معمولی سا ادنا سا آپ کا خادم ہوں جی، لیکن ذہن اپنا اپنا، شعور اپنا اپنا، عقل اپنے اپنی، تدبر اپنا اپنا، عطا جس کو کر دے مالک جی اس کی مرضی ہے. آپ میرا ساتھ دیجیے، اور ہم لیبارٹری بنا رہے ہیں، اس کی عمارت بھی زیر تعمیر ہے، اور 2 کنال زمین پر انشاءاللہ تعالیٰ رسول مسجد بھی بنا رہے ہیں جس میں مراقبے کے ذریعے بھی علاج کرایا جائے گا، مراقبے کے ذریعے بھی لوگوں کو بتایا جائے گا، اور اس میں بہت کام انشاءاللہ کیا جائے گا. آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے جی. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پر کوئی احسان نہیں، کوئی احسان نہیں، مجھ پر اللہ کا کرم، اس کی مہربانی. یہ آپ کسی کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ جاؤ وہاں کام ہو رہا ہے، جاؤ اس بندے سے ملو، اور رسول اللہ کی محبت میں آ کر، امام الانبیاء کی محبت میں آ کر، یہ سائنٹیفک چیزوں کو قرآن روشنی سے نکال کر قوم کے فائدے کے لیے بنانا چاہتے ہیں. چلو تم اس کی طرف آؤ میری بچیوں، آؤ میرے بچوں، آؤ ادارہ عرفان فرقان صراط مستقیم کی طرف ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں. آئیے آپ بھی اس قافلے میں، آئیے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے جی. بغیر اس کے کہ ہم صرف مسلمان ہو کر، فقط مومن ہو کر آئیے اور ساتھ ملیے. اور آپ کے ساتھ ملنے سے یہ ہر شہر میں قائم ہو سکتی ہے، ہر بستی میں، ہر دیہات میں، ہر صوبے میں قائم ہو سکتی ہے ایسی بات ہے. مگر اس وقت تو ہم 1-2 بندے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اور زیادہ اللہ خوش رکھے، اور اللہ آپ کو، میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، عمراء کو جن کے کارخانے ہیں، جن کی ملیں ہیں، مال پر ملک کسی کے ذہن میں ڈال دے گا. فون نمبر میرا اس پہ ہوتا ہے، اس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جس سے اسکائپ کے ذریعے سے بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ایک ادائے رسالت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، تیری ہر ادا پہ ہے جہاں فضا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔